ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ولادت کیسے ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم جن کے پے در پہ 2 یا 3 بیٹیاں ہو چکی تھیں اور آپ کو تمنا و آرزو تھی کہ بیٹا ہو جائے، تو ایک دن اچانک ایک مجذوب قصر شاہی میں تشریف لاتے اور کہتے ہیں بادشاہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بیٹے کی تمنا ہے۔ پورا سب چھوڑ چھاڑ کر کے مدعے پہ آ گئے، آئے پھر ملاقات کی، پھر بیٹھا ٹائم پاس نہیں کرنا۔ بولے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بیٹے کی خواہش ہے، لیکن بیٹا ایسے ہی نہیں ملتا، 1000 اشرفیاں نظر کرو تو دعا کروں گا۔ بادشاہ کو تو تمنا تھی 1000 اشرفیاں آپ کے نظر کر دی فوراً۔ اور مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ مجذوب باہوش نہیں ہوتے، کبھی ہوش میں آئے کبھی بے ہوش ہو گئے، جیسے ہمارے جبڑی سرکار حضرت جبڑ والے بابو، کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش۔ تاج الدین اولیاء سرکار تاج الاولیاء، کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تاج بابا کی بات آگے کے تو بتا دیں اگر اجازت ہو۔ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء، سید کون؟ آل سادات میں سے ہیں، حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئی، گود میں بچہ لائی اور کہنے لگی کہ حضور اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ بابا نے اپنی نظر ولایت سے دیکھا کہ اس کی عمر تو ہے نہیں ہے اور یہ جانے والا ہے، ابھی ٹپکا کے تبھی ٹپکا۔ بابا نے کہا بابا لے جا، بابا لے جا، اس کو لے جا۔ ارے بولے سرکار میں بڑی مشکل سے تو گھر سے باہر نکلی ہوں، کیونکہ گھر کے اندر وہ ہاوڑا ہے، وہ اولیاء کرام کو ماننے والوں میں سے نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو میں، کیونکہ تاج بابا ابھی کے زمانے کے ہیں، تقریباً 100 سال کے اندر کے ہیں، 80-90 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب وہابیت کو آئے ہوئے 200-250 سال ہو چکے ہیں۔ بولے وہ میرا شوہر جو ہے وہ بدعقیدہ ہے، بڑی مشکل سے تو میں آئی ہوں اور آپ تو دعا کر دو۔ بولے بابا کہاں پھنساتی، لے کے جا اس کو۔ بابا نے بابا لے کے جا اس کو، کہاں پھنساتی، لیکن وہ مانی نہیں، بس ضد تھی، بچہ بیمار تھا اور اسی دوران بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ بابا بولی رہتے کہ لے جا، لیکن مانی نہیں، اب وہ پسر گئی۔ بولے میں زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی، کیونکہ گھر میں وہاوڑا ہے۔ اب بابا کو آیا جلا، بولے یہ مان نہیں رہی، یہ مانگنے کا ڈھنگ بھی چاہیے، ضد کرنے کا انداز بھی چاہیے۔ چاہنے والے نے ضد کی تو اللہ کے ولی نے بھی ضد کی۔ ضد کا انداز دیکھو، ہم بتائیں گے، لیکن بابا نے بولا کچھ نہیں تھا۔ بابا کبھی اوپر کا گائے کبھی نیچے کا گائے، اس طریقے سے رہتے تھے سرکار تاج الاولیاء۔ تو آپ نے اپنا اوپر کا لباس اتارا اور ہوا میں پھینکا، یعنی فضا میں آسمان کی طرف کہ لو جی لو واپس کرو۔ یعنی انداز یہ ہے کہ اگر تاج ولایت دیا کہ ولی سمجھ کر آئیے، کچھ سمجھ کر آئی ہے اور آپ ہی نے مشہور کرا دیے ہوں، تو اب ایسا کرو کہ لو واپس، نہیں تو زندہ۔ اور پھر اوپر اچھالا، اتنی دیر میں سب کچھ چند سیکنڈوں میں سمجھ لیجئے کپڑا واپس آ گیا اور بولے اتنی دیر میں بچہ زندہ۔ بولے تیرے کو تیرا بیٹا مبارک، مجھے رب کی عطا مبارک۔ اللہ جب ولایت دیتا ہے تو چھینتا نہیں، بے شک۔ ہاں اللہ نے جب ولایت دے دی تو چھینتا نہیں ہے۔ سرکار تاج الاولیاء نے مردے کو زندہ کر دیا، جانے لگی لپک کر، خاتون بھاگنے لگی، اے بابا رک رک رک، کہاں بھاگ رہی؟ ابھی رو لیتی، چند دن کی بات تھی، چند دن کی بات تھی، میں نے اپنی عمر میں سے 20 سال کٹا کے اس کو دیا ہوں۔
जब जवान होके मरेगा तब कैसे सब्र करेगी? बोले तब की तब से देखेगी अभी घर में। हाँ, अभी उसका मुंह बंद करना है, जैसे हम शाम से वागड़ों का मुंह बंद कर रहे हैं। आप भी कर लेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब यही बच्चा बड़ा हुआ, आलिम दीन बना, बच्चों को पढ़ा रहा है। पहले के लोग जल्दी पढ़ लेते थे, अभी मखदूम में सिन्हा में आएंगे हम कितनी जल्दी पढ़ लिए थे। पहले जो विलायत की अता हो, अताए ताजुल औलिया हो, उसकी अजमत का क्या है? बेशक बेशक, क्या बात है। पढ़ लिया, पढ़ाने लगा, अब बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाते ही पढ़ाते कहने लगे यार वो ताजुद्दीन बाबा ने जो करामतें दिखा दिखा के बिला वजह अपने आप को मशहूर कर लिया। क्योंकि वो कुत्ते को भी लात मारा, कहाँ पड़े पड़े गंदारा, और लात मारी वो जिंदा हो गया। कहीं मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कहीं कुत्ते जिंदा हो रहे हैं, तो विलायत तो चमक रही सरकार ताजुल औलिया की। बोले करामत दिखा के जो है उन्होंने अपने आप को बिला वजह मशहूर कर लिया। यहाँ बाबा को रोशन हो गया। अरे बोले रघु बाबा, रघु राजा जो था आपका खादिम था, सरकार ताजुल औलिया की गुलामी में राजा लोग भी रहते थे। रघुआ निकाल टमटम, चले वहां पहुंचे दरसगाह में टमटम में बैठ करके। और जैसे ही पहुंचे तो दरवाजा सामने ही सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया टमटम में बैठे। जैसे ही देखा लड़बेटे ने, अरे बाबा यहीं आके बैठे रे बाबा, क्या बोल रहा था? ताज में करामत दिखाकर अपने आप को मशहूर कर लिया। अरे सुन इधर देख, ताज ने दुनिया को यहाँ मारा। क्या बात, क्या बात। ताज बाबा ने क्या फरमाया? ताज ने दुनिया को यहाँ मारा। अरे जिसकी मखलूक है वो खुद झुकाए तो इसमें मेरा क्या? जिसकी मखलूक है वो खुद झुकाए तो इसमें मेरा क्या? चल रखो आगे बात। ये है बुजुर्गान दीन, सच्चे पक्के वाले, है ना? कैसी कैसी सरकारों का बंदा हूँ रजा, बोल बाला मेरी सरकार। हाँ, मखदूम सिन्हा के पास आया, 1000 अशरफियां पेश कर दी गई। मजदूर जो है अशरफियां जल्दी से लिए और अपुचक्का होने लगे। पीछे पीछे बादशाह, अरे हाँ समझ में आ रहा है कि तुमको बेटा चाहिए, अब इधर तक छोड़ने आए हो तो इसका भी एक और सिला ले लो, एक और ले लो, चलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अशरफियां लिए बढ़े आगे तो बादशाह पीछे पीछे के हजरत कहा जा रहा, दुआ तो देते ही जाओ। मन में उनके लिए अल्लाह वाले दिलों के हाल पर आगाह हो जाते हैं। और जब तुम दिल से मांगते हो, बादशाह जैसे लोग खिदमत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी जबान से अता भी करता है। एक का वादा था, पीछे पीछे चले, एक और दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद हजरत मखदूम सिमनानी कसर शाही में मौजूद होते हैं। 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं होते हैं, बल्कि किराअत सबआ के हाफिज होते हैं। कुरान पाक के साथ किराते हैं, तमाम पर माहिर होकर के हाफिज कुरान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 13 साल की उम्र में आलिम व मुफ्ती हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 13 साल की उम्र में आलिम व मुफ्ती हो जाते हैं। आमिल कामिल उलूम अक़लिया नक़लिया में दस्तरस हासिल हो जाती है। जी। उसके बाद 14 साल की उम्र में आपके वालिद हजरत इब्राहिम का इंतकाल होता है, तो तख्त शाही पर बैठा दिए जाते हैं, यानी कि बादशाह बना दिए जाते हैं, सुल्तान हो जाते हैं और अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करते हैं। लोगों में चर्चा हो जाती है कि ये बादशाह बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही मुतबर्रक है, और क्यों ना होगा, क्योंकि ये तो पैदाइशी वली है। अब तो ज़ुहूर हो रहा है। उसके बाद एक दिन, कई साल हो जाते हैं बादशाह करते हुए,
اور بیچ بیچ میں حضرت خضر علیہ السلام آ کر کے تعلیمات دیتے رہتے ہیں کہ یہ اس میں پڑھو، یہ پڑھو. حضرت ویسے کرنی آتے ہیں، وہ اپنے وظائف بتاتے ہیں، 6-7 سال تک وہ اپنے وظائف ان کو پڑھتے ہیں. اس طریقے سے تربیت ہوتی رہتی ہے روحانیت کی. ایک دن یعنی رمضان شریف میں 27ویں شب حضرت مخدوم سمنہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اشرف، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کا وصال نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ تم بہت اچھے طریقے سے دنیاوی نظام کو بھی سنبھال رہے ہو، عبادت اور ریاضت بھی کر رہے ہو، لیکن جیسا تمہارا منصب ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں تخت شاہی چھوڑنا پڑے گا. مخدوم سمنہ کی یہ عادت تھی، اکثر وقت ان کا سفر میں گزرا، لیکن آپ نہ 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑتے تھے نہ ہی جمعہ چھوڑتے تھے، جبکہ جمعہ سفر میں واجب نہیں ہے. اس کے باوجود حضرت مخدوم سمنہ جمعہ ادا کرتے تھے. تو جو مخدوم سمنہ کے نام لینے والے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، تو اپنے مخدوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز چھوڑ دیں گے. پڑھیں گے نا؟ کتنے وقت کی؟ تم تو پڑھتے ہی اور ویسے ہی شاداب ہو. اللہ تمہیں ہمیشہ شاداب رکھے. آمین. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا عہد آج کون کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مخدوم سمنہ سے محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولیے. بس اتنے لوگ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ رحمان 5 ٹائم کی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی سفر میں جمعہ چھوڑیں گے. خضر اسلام کہتے ہیں کہ تمہیں ہند جانا ہے، ہندوستان جانا ہے. وہاں پر تمہارے مرشد حضرت علاؤ الدین پنڈوی انتظار کر رہے ہیں. یعنی آپ کو جذبہ دلایا کہ تم وہاں اکیلی نہ ہوں گے، بلکہ تمہارے مرشد بھی وہاں ہوں. سبحان اللہ. آپ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، والدہ اجازت دیتی ہیں، لیکن ماں کی محبت مانتی تو ہے نہیں. چھوڑ کے تو سب کچھ جانا تھا، لیکن ماں اصرار کرتی کہ بیٹا کچھ منزل تک تو آپ خادموں کو اور سواری کو لے جاؤ. حضرت مخدوم تو ایسے ہی چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ جو ہے اپنی والدہ کے کہنے کی وجہ سے کچھ سواری گھوڑے وغیرہ ساتھ میں کر دیے جاتے ہیں، خدام کر دیے جاتے ہیں. اور وہ مجذوب کی دعا آج کام آتی ہے جو ایک کے ساتھ ایک فری تھے، یعنی حضرت سید محمد. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سید محمد. مخدوم سمنہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت سید محمد. ان کو تخت شاہی میں بیٹھالتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو خدمت خلق کی وجہ سے رکنا پڑتا. بادشاہ خود تو لائق تھی، سنبھالنا پڑتا. تو چونکہ اچھا لائق جانشین مل گیا، بھائی کو بیٹھالا اور آپ رخصت ہو جاتے ہیں. وہاں سے جو ہے ہندوستان کا سفر کے لیے نکل جاتے ہیں. 3 منزل کے بعد حضرت مخدوم سمنہ، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ خدمت کو اب قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت تھی اس لیے لے آئے تھے ساتھ میں. 3 منزل کے بعد سارے خدام واپس کر دیتے ہیں، سارے سینک واپس کر دیتے ہیں. آپ کی سواری ہوتی ہے اور گھوڑا ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہندوستان تشریف لے آتے ہیں. ہندوستان میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. شروع کا دور ہے. حضرت مخدوم سمنہ تھوڑا سا اور پیچھے آتے ہیں. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا بھی ایک بہت عظیم واقعہ ہوتا ہے. ہم نے زیارت کی آپ کی مزار شریف میں، بہار شریف میں ہم گئے ہیں. بہت پائے کے ولی ہیں. آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مخدوم اشرف جو ہے کچھ ہی دنوں میں بہار پہنچنے والے ہیں. تو آپ وصیت فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ مخدوم سمنہ پڑھائیں گے. یہ اللہ والوں کی نظر ولایت، وہ بھی اللہ کے ولی، وہ بھی اللہ کے ولی. آپ وصیت فرما دیتے ہیں کہ کوئی جان جانتی نہیں کہ کہاں مرے گی، کب مرے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، وہ جان نہیں جانتی لیکن جان کو اللہ تعالیٰ تو جنوا سکتا ہے.
ارے ذرا تو دماغ کھولو اللہ کے بندو. کوئی جان نہیں جانتی کہاں مرے گی، لیکن کوئی جان کو اللہ تعالیٰ جنوا تو سکتا ہے کہ کہاں مرے گی، کب مرے گی. تو دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے وصال سے پہلے خبر دے دی. اور صرف ادھر یار کوئی موبائل تھا کیا کہ ہمارے گھر والے کو جو ہے وہ برف والے اے سی والے کے حوالے میں رکھ دینا 2-4 دن. اگر مان لو ہمارے پیشین گوئی میں غلطی بھی ہو جائے تو 2-4 دن کی غلطی ہوگی. ایسا پرفیکٹ بتانا کہ مخدوم یہاں کون سا خط آیا، یہاں کون سا موبائل آیا. لیکن یہ دل کا تار اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے. ہم اور آپ کی نگاہ وہ نہیں دیکھتی جو اللہ کے ولیوں کی نگاہ دیکھتی ہے، اور اس سے بچو. ایک عیسائی نے پڑھا یہ حدیث، پاگل ہو گیا. مطلب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں کی بات جان لیتے ہیں. نہیں مانتا میں اس بات کو، تھوڑا سا زیادہ بتا دیا ان کے نبی نے. اور جو کہ عیسائی لوگوں کا دماغ ریسرچ کا دماغ ہوتا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں. تھوڑا سا زیادہ بتا، تم لوگ تو سب مان لیے سبحان اللہ الحمدللہ ہے نا. وہ نہیں مانتے. نہیں یار یہ سب بات نہیں، ہم کو نہیں سمجھنا. چلو دیکھتے ہیں ان کے نبی کا فرمان ہے. کچھ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کتنا دیکھتے ہیں. اس نے جو ہے اندر زنار، جو کافر لوگ باندھتے ہیں نا زنار دھاگا، اندر دھاگا باندھا اور اوپر سے کپڑا اپنا اوڑھ اور آیا. فلانے مسلمان، ٹھکانے مسلمان، کہیں ان کی ولایت کا چرچا ہے، کہیں ان کے. بہت سے بس الٹ ہو جاتے ہیں نا فری فنڈ والے، جا جا کے پریشان کو کوئی کچھ بتا ہی نہیں پا رہا. وہ اس کے بعد پوچھا کہاں؟ حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ. حضرت بایزید بستامی سب سے وہی سوال کہ تمہارے نبی نے فرمایا اس کا کیا مطلب، تمہارے نبی نے یہ فرمایا اس کا کیا مطلب کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. اس کا کیا مطلب کوئی کچھ نہیں بتایا پائے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اس آیت اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زنار توڑ مسلمان ہو جا. جو کپڑے کے اندر زنار چھپا کے رکھا ہے نا اس کو نکال، اس کو توڑ اور مسلمان ہو جا. اس کا مطلب یہ ہے. کلمہ پڑھا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی امتیاز القادری صاحب، عظمت اولیاء زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ دوسری حضرت مخدوم سندھ تشریف لے آئے ہندوستان میں. شروع کا زمانہ ہے اور ہر زمانے میں یہ زمانہ رہا ہے کہ زمانے کے بعض لوگ جو ہے آنے والے کو پریشان ضرور کرتے ہیں. جب تک کہ ان کی ٹھکائی پٹائی نہ ہو جائے تب تک وہ مانتے نہیں ہیں. حضرت مخدوم سندھ ارے اللہ کے ولی ہیں، فلانے ہیں، ٹھکانے، چرچا تو شروع ہو ہی جاتی ہے کیونکہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نماز جنازہ پڑھا کر آ رہے ہیں اور ساتھ میں خادم بھی ہو گئے. وہاں خادم چھوڑ دیے، یہاں خادم وہ زر خرید تھے، یہ دل خرید ہے. وہاں پیسہ دینا پڑتا سینکوں کو. دنیا کی بادشاہت کرو گے تو پیسہ دینا پڑے گا، دین کی بادشاہت کرو گے تو لوگ تمہاری غلامی کریں گے. شرف الدین یحییٰ منیری کا نماز جنازہ پڑھا دیا، آگے بڑھے. جب پہنچے ایک جگہ پر تو کچھ مسخرے تھے، ان کو بڑا مسخرہ بن سوچا. کہا چلو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہر زمانے میں کچھ خرافاتی لوگ رہے ہی ہیں. انہوں نے پلان بنایا، ایک کام کرتے ہیں، ایک شخص کو جو ہے ایک نوجوان کو کھاٹ پر لٹا دیتے ہیں، کھٹیا پر لٹا دیتے ہیں، اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ یہ مردہ ہے. سیٹنگ کر لی 8-10 مسخروں نے کہ یہ مردہ ہے. اور مخدوم کے پاس چلتے ہیں، اگر اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ابھی پتہ چل جائے. لے کر آئے، کھاٹ پر چادر ڈلی ہے، اس کے نیچے لیٹا ہوا ہے زندہ
नौजवान, और हजरत से आकर कहते हैं कि हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हाय हाय हाय। हजरत मखदूम सिमरा अपने पूरे विलायत से समझ जो जाते हैं कि नौजवानों को मस्खरापन सूझा है, आप कहते रहने दो बेटा, जाओ अपना काम करो। हजरत मखदूम मना करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। उनका मकसद ये था, प्लान ये था कि हजरत पढ़ा देंगे और उसको तय कर दिए थे कि जैसी एक तकबीर कहें आप खड़े हो जाना और खड़े होकर हजरत से सलाम करना। बड़ा लंबा प्लान लेकर आए थे। अस्सलामु अलैकुम हजरत, आपकी विलायत से हम लोग कायल हो गए, मैं मुर्दा था जिंदा हो गया। बड़ा लंबा प्लान लेकर आए। हजरत ने कहा बेटा जाओ अपना काम करो, परेशान मत हो। लेकिन बज़िद हुए, वो तो प्लान आए थे, लंबा प्लान लेकर आए थे। हजरत ने भी कहा ठीक है, अब नहीं मानते हो तो पढ़ा ही देते हैं। हुजूर सरकार सिमना ने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, पहली तकबीर कही, जैसे ही पहली तकबीर कही, जो लेटा हुआ था वो इंतकाल कर गया। अल्लाहु अकबर। वो रियल में खत्म हो गया, खत्म, मर गया। एक तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर हो गई, मसहरों की बेचैनी बढ़ने लगी। अरे ये क्या हो गया, अबे उठता काहे नहीं, मन में सोच रहे अबे उठता क्यों नहीं। तीसरी तकबीर हो गई, चौथी तकबीर हो गई, यहाँ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हो गया। हजरत अपने रास्ते बढ़ने लगे। अरे हुजूर कहाँ से जा रहे हो, ये क्या हो गया। देखा कि वो भी नहीं रहा, सब नौजवान लग के उसकी तरफ देखे तो वो हिला ही नहीं रहा, मर गया वो तो खत्म। अब सर पकड़े, बोले हुजूर सरकार हम लोगों को तो मस्खरापन सूझा था, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत ने कहा कुछ नहीं किया, विलायत की तलवार जब चल गई तो चल गई। वली जब अपने तलवार म्यान से निकाल देता है तो निकाल देता है, जबान से कह दिया तो कह दिया, जो होना था हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा सबक दिया, ऐसा सबक दिया कि उस वाक़े के बाद किसी अल्लाह वाले के साथ ऐसी गुस्ताखी दोबारा हुई नहीं। किसी की मजाल नहीं हुई कि अल्लाह वालों को छेड़ सके। छेड़ेंगे तो अल्लाह वाले छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। चला गया। अच्छा एक और वाक्य बता देते हैं। ये तो जिंदे को मुर्दा कर दिया हजरत ने, अब मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये वाक्य सुनिए। एक मर्तबा बनारस के कुछ पढ़े लिखे हिंदू पंडित मखदूम सिमना के पास, सरकार मखदूम सिमना बहुत बड़े थे, बहुत बड़े वली है ना। आपके विलायत अब देख रहे ना, इतनी बड़ी करामत जाहिर हो रही है, ऐसी बड़ी बड़ी करामतें जाहिर हो रही हैं। लोग जॉब दर जॉब जो है हुजूर मखदूम सिमना के गिरविदा और मुरीदीन में शामिल होते जा रहे हैं, काफिरीन मुशर्रफ इस्लाम होते चले जा रहे हैं। तो पंडितों में हालत खराब हुई। क्या ये एक बंदा हजारों को मुसलमान किए देता है, तो ये आप समझ क्या रहे हैं, तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, अल्लाह वालों की विलायत और शफकत व मेहरबानी से इस्लाम फैला है। तलवार से नहीं, लड़ाई से नहीं। हमारे नौजवान तो ऐसा नारा लगाते जैसे कि आज ही सबको मुसलमान कर लेंगे। सिर्फ खाली पीली नारे से कुछ नहीं होगा, अमल करने से होगा। नौजवानों को होश में आना चाहिए। तुम ही लोगों की डर की वजह से हम चादर लेके नहीं निकल रहे। आज भी कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि कम से कम ढलगर मोहल्ले तक चल चलो, तो हमारे भाइयों ने, वाले साहब वगैरह ने मशवरा दिया, सरदार रैयात साहब ने मशवरा दिया कि भैया कहाँ जिम्मेदारी लेंगे, कहाँ परेशान होंगे। लड़के मानते ही नहीं है, अगर एक पे चढ़ गए कुछ नाटकबाजी किए तो परेशानी होगी। तो हमने देखा कि चादर में मानते ही नहीं नौजवान, जो कच्ची उम्र के लड़के 14-15 साल के लड़के तो बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ पर एक कट मार दूं मैं, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें। हमारा जमाना ये था कि मोहल्ले का कोई सियाना अगर डांट देता था तो हम लोग डर जाते थे। आज का जमाना ये है कि अगर किसी की औलाद को डांट दो तो वो घर में जाके अपने अब्बू से बताता है, और अब्बू भी इतने बड़े अब्बू हैं कि आके लड़ने खड़े हो जाते हैं। ये गलत बात है। मस्जिदों में शोर होता है, नमाज और जमात के टाइम पर छोटे बच्चे
شور غل کرتے ہیں، اس پر قدرن لگنا چاہیے، اس کی روک ہونا چاہیے۔ جی بے شک۔ مسجد میں سب معاملہ چلنے لگا ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کریں۔ تو بنارس کے کچھ پنڈت پڑھے لکھے جب ان کو لگا کہ بھیا یہ تو بہت بڑا معاملہ ہوا چلا جا رہا ہے، یہ ایک ہی بندہ سب کو نپٹائے پڑا ہے، تو اسی کو نپٹا آئے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ مباحثہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے۔ حضرت مخدوم سمنہ سے گفتگو ہو رہی ہے، بحث کر رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے۔ حضرت مخدوم سمنہ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچا دین دین اسلام ہے۔ ہر طریقے کی دلیل دے رہے ہیں، لیکن ان پٹھوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک بدھ کی طرف اشارہ کیا اور وہ بدھ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں زندہ مردہ ہوا تھا، اور انسان جو ہے، انسان نہیں بلکہ بدھ بولتے ہیں پتھر کو، پتھر سے بنا ہوا نقاشی کی ہوا جو بدھ ہوتا ہے، حضرت مخدوم سمنہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ کیوں زندہ کر دیا؟ بہت ہو گیا، تو ہی جھیل۔ جیسے ہی بدھ کو زندہ کیا، بدھ نے کلمہ توحید پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد فیضان حضور مخدوم سمنہ۔ اب بھیا دیکھو، جیسے ہی بدھ نے کلمہ پڑھا تو جتنے بت پرست تھے سب مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سارے کے سارے حضور مخدوم سمنہ کے قدموں کے نیچے حضور مسلمان کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بت سے ہی کلمہ پڑھوا دیا تو اب کیا بچا؟ وہ ذات گرامی ہے حضرت مخدوم سمنہ۔ اگر تم دل سے حاضر ہوگے اور دل سے پکارو گے تو بے شک ان کا فیضان تم کو ملے گا۔ جب کافروں پہ اتنے شفقت فرما رہے ہیں تو ہم تو ان کے دیوانے ہیں، لیکن سچی دیوانگی یہ ہے کہ جب آپ عرس میں جائیں تو نماز نہ چھوڑیں واپس۔ غریب نماز کا عرس آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہے، فرائض چھوڑ کر کے مستحبات میں آپ لوگ لگ جاتے ہیں۔ زیارت قبور مستحب ہے، لیکن فرض جو ہے فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، فرض آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس پوزیشن کے ساتھ جب آپ اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوں گے تو بے شک وہ کرم فرمائیں گے، اور اگر آپ فرض چھوڑتے ہیں تو وہ توجہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری جائیں صاحب پڑھ لیجیے، بہت ٹائم ہوتا ہے۔ آئیے حضرات حضرات مل کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔